السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا اور اس کے بعد مسئلے کی کتاب بحر شریعت بھی دیکھی۔ بحر شریعت میں صاف لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دعوت ولیمہ سنت ہے، اور ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح یعنی ملاقات کی صبح کو اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب اور محلہ کے لوگوں کی دعوت کرے، جانور وغیرہ ذبح کرا کے کھانا تیار کرے۔ یہ بحر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ شب زفاف کی صبح کو ولیمہ کرنا چاہیے۔ اور مفتی صاحب قبلہ نے حضرت ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے کے بارے میں بیان فرمایا کہ حضرت ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ آپ نے نکاح کے بعد کیا۔ خود مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور لکھا بھی ہے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث شریف میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ حضور نے بعد زفاف کیا۔ بعد زفاف لکھا وہ صحیح بخاری شریف کی دوسری روایت انہی سے ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے زفاف کے بعد جو ولیمہ کیا گیا تھا، لوگوں کو پیٹ بھر روٹی گوشت کھلایا تھا۔ بخاری شریف کی ایک روایت وہ بھی ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ولیمہ ہوا آپ کا، اور بخاری شریف ہی کی دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ بعد زفاف یعنی بعد ملاقات ولیمہ ہوا۔ اور حضرت ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ بھی دیگر ازواج طاہرات کے جو بیانات یعنی جو ان کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد شب زفاف کی صبح ولیمہ کیا۔ حضرت زینب کے بارے میں اگر ایک روایت ملتی بھی ہے تو اکثر روایتیں ایسی ہیں ازواج طاہرات کے تعلق سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد زفاف یعنی ملاقات کے بعد ولیمہ کیا، مگر حضرت مفتی صاحب قبلہ صرف ایک روایت کی بنیاد پر ایسا سوچنے والوں کو اور اس قسم کے مسئلے بیان کرنے والوں کو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے، نہ جانکاری کی بنیاد پر ہے، بعض مولوی بھی ایسا کہہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف مشہور نہیں ہے، یہ بات کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ولیمہ نام ہے شکریہ کے کھانے کا، کہ میاں بیوی جب ملاقات کریں تو اس کے شکریہ میں جو اپنے اعزاء و اقربا کو جو کھانا کھلایا جا رہا ہے اسی کا نام ولیمہ ہے۔ ہاں کوئی مجبوری اگر ایسی ہے، جیسا مفتی صاحب نے کچھ وجہ بیان کی کہ لڑکی کا نکاح ہوا اور وہ حالت حیض میں تھی، تو پھر کیسے کیا ہوگا، ہال وغیرہ بک ہیں، ٹینٹ وغیرہ بک ہے، دعوتیں بڑھ چکی ہیں، اب ولیمہ کا اب ملاقات کا انتظار کیسے کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک الگ مسئلے ہے۔ حکم عام یہی ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات ہو اور اس کے بعد ولیمہ کیا جائے۔ صحبت فرض ہے یا واجب ہے، یہ کسی نے مسئلہ بیان نہیں کیا، اگر کوئی کرتا ہے تو غلط۔ بہتر افضل طریقہ یہی ہے، اور ولیمہ کہتے ہی اسی کو ہے کہ میاں بیوی کی دونوں کی ملاقات ہو جائے، اس کے بعد شکریہ میں خوشی میں وہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ ملاقات ہوئی نہیں، تنہائی ہوئی نہیں، صحبت چھوڑیے، ملاقات بھی ان دونوں کی نہیں ہوتی تنہائی میں۔ ابھی نکاح ہو کر کے آیا، صبح سب پورے باراتی گھر پہنچے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں، بیوی کہیں سو رہی ہے، شوہر کہیں سو رہا ہے، اور دوپہر کو ولیمہ ہو گیا یا شام کو ولیمہ ہو گیا۔ بتائیے، علماء کرام نے جس ولیمے کی جو تعریف کی، یہ ولیمہ ویسا نہیں ہے۔ یہ دعوت ضرور ہوگی
مگر ولیمہ اگر سنت کے طور پر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ باقاعدے شب زفاف کی صبح ہی کرے. یہی مسئلے کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میرے سامنے بہار شریعت کھلی ہوئی ہے، اور بہار شریعت کا ولیمہ اور ضیافت کا بیان صفحہ نمبر ہے 391، صفحہ نمبر 391، اور بہار شریعت کا حصہ نمبر 16. اس میں باقاعدے مصنف کتاب خلیفہ سرکار اعلی حضرت حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے باقاعدہ بات لکھی ہے کہ ولیمہ یہ ہے کہ شب زفاف کی صبح اپنے دوست اور عزیز و اقارب اور محلے کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت یعنی مہمان نوازی اور دعوت وغیرہ کی جائے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بعض مولوی لوگ بھی ایسا بیان کر دیا کرتے، یہ غلط ہے. حضرت اپنے اس بیان پر غور کریں. السلام علیکم.